بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے، اور آج کے سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسفہ اور علم الکلام میں کیا فرق ہے۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ علم الکلام میں معتزلہ نے جب سے فلاسفہ کی شاگردی اختیار کی اور فلاسفہ کے نقش قدم چلے، وتشبثوا بأذیال الفلاسفہ، اور ان کے دامن کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما، تو علم الکلام میں فلسفیانہ مباحث آتی چلی گئیں۔ اور چونکہ متکلمین علماء کو بھی معتزلہ پر رد کرنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے بھی فلسفے کو سیکھ کر فلسفے سے رد کرنا شروع کیا۔ اب فلسفے اور علم الکلام میں فرق کیا ہے؟ اور فلسفہ تو یونانی زبان میں تھا، یہ عربی میں کیسے آیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ثم لما نقلت الفلسفة الى العربیہ، جب عربی زبان میں فلسفہ منتقل ہونا شروع ہوا، فلسفے کی تعریب ہوئی اور وہ عربی زبان میں آیا، وخاض فيها الاسلامیون، اور اس میں مسلمان غوطہ زن ہو گئے۔ خواب یخوض یعنی اس کی تہ میں چلے گئے، اتر گئے، پانی میں غوطہ مارنا یا کسی چیز میں گھس جانا، اس کے اندر اس طرح انوالو ہو جانا کہ وہ اس کا تن من دھن سب اسی کے نام ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وخاض فیہ الاسلامیون، مسلمان علماء فلسفے میں اس کی تہ میں چلے گئے، اتر گئے اس کے اندر۔ حاولوا الرد علی الفلاسفہ، متکلمین فلاسفہ کی مباحث کو کیوں سمجھنے لگے؟ حاولوا، انہوں نے کوشش کی، رد کرنے کی، علی الفلاسفتی، فلاسفہ پر، فیما خالفوا فیہ الشریعہ، ان چیزوں میں جس میں فلسفہ شریعت کے مخالف تھا۔ فیما خالفوا، ان چیزوں میں جس میں فلاسفہ نے مخالفت کی، فیہ الشریعۃ، شریعت کی، ان چیزوں پہ ظاہر بات ہے کہ متکلمین نے دفاع کرنا تھا شریعت کا اور اسلام کا، تو وہ فلسفے کی تہ میں اترے اور ان چیزوں میں فلاسفہ پہ رد کیا جو شریعت کے مخالف تھا۔ فخلطوا بالکلام، یہاں سے متکلمین علماء نے جب رد کرنا شروع کیا، فخلطوا، تو مسلمان اسلامیون نے، متکلمون نے، خلطوا بالکلام، فلسفے کو علم الکلام کے ساتھ خلط ملط کر دیا، ملا دیا۔ فخلطوا بالکلام کثیرا من الفلسفة، اہل اسلام نے بہت سارا فلسفہ کلام کے ساتھ ملا دیا۔ لیتحققوا مقاصدها، کیوں ملا دیا؟ تاکہ وہ لیتحققوا مقاصدها، فلسفے کے جو مقاصد ہیں ان کی تحقیق کر لیں، اس کو جانچ لیں۔ فیتمکنوا من ابطالها، ظاہر بات ہے جب وہ فلسفے کو سمجھیں گے تو اس پہ رد کر سکیں گے۔ لیتحققوا مقاصدها، تاکہ وہ فلسفے کی تحقیق کریں، اس کو سمجھیں۔ فیتمکنوا من ابطالها، اور وہ اس پوزیشن میں ہوں، اس قدرت پر ہوں، فیتمکنوا من ابطالها، اور وہ اس کو باطل کرنے پر قادر ہو جائیں۔ وہلم جرا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ الی ان ادرجوا، یہاں تک کہ انہوں نے درج کر دیا، جمع کر دیا، لکھ دیا، فیہ، علم الکلام میں، معظم الطبیعیات والالہیات، انہوں نے طبیعیات اور الہیات کی کافی مباحث کلام میں داخل کر دیں۔ وخاضوا فی الریاضیات، وخاضوا فی الریاضیات، اور ریاضیات میں اتر گئے، وہی خواب یخوض یعنی غوطہ زن ہو گئے، گھس گئے۔ حتی کاد، یہاں تک کہ لا یتمیز، کاد لا یتمیز، قریب ہو گیا، لا یتمیز، علم الکلام کا تمییز نہیں ہو سکتی تھی، علم الکلام کا فرق واضح نہیں ہو سکتا تھا، عن الفلسفہ، فلسفے سے، لولا اشتمالہ، اگر وہ مشتمل نہ ہوتا، علی السمعیات، علم الکلام اگر سمعیات کی مباحث سے مشتمل نہ ہوتا تو علم الکلام کو فلسفے سے متمیز اور جدا کرنا ممکن نہیں تھا، قریب تھا کہ دونوں ایک ہی چیز بن جائیں۔ وہذا ہوا کلام المتأخرین، اور یہ متأخرین کا کلام ہے۔ متأخرین، متکلمین جو آئے، ان کی کلامی مباحث، فلسفیانہ مباحث سے خلط ملط ہو گئیں اور مندرج ہو گئیں،
ان میں طبعیات کی ابحاث بھی آ گئیں، الہیات کی ابحاث بھی انہی میں شامل ہو گئیں، اور فلسفہ علم الکلام سے ممتاز نہ ہو سکتا تھا لولا اشتمالہ، یہ لولا اشتمالہ اگر وہ مشتمل نہ ہوتا سمعیات پر، لیکن یہاں پر چونکہ وہ سمعیات پر مشتمل تھا لہذا فلسفہ اور علم الکلام میں ایک گونا ہمیں فاصل مل گیا، اور وہ فاصل کیا ہے کہ علم الکلام وہ سمعی مباحث پر مشتمل ہوتا ہے اور فلسفہ وہ سمعیات پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف طبعیات وغیرہ پر بحث کرتا ہے۔ ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية، فلسفے کو عربی زبان میں منتقل کب کیا گیا اور سب سے پہلے منتقل کرنے والا شخص کون تھا؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خالد بن یزید بن معاویہ، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہ پوتے ہیں خالد بن یزید بن معاویہ، انہوں نے فلسفے کو سب سے پہلے عربی زبان میں منتقل کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک قول کے مطابق کہ مامون رشید کے دور میں مامون رشید نے سب سے پہلے فلسفے کو عربی میں منتقل کرنا شروع کیا، اور ایک دارالحکمت کے نام سے انہوں نے ایک ترجمہ خانہ قائم کیا، اور وہاں پر بڑے بڑے انہوں نے علماء کو بلایا جو یونانی اور عربی کو جانتے تھے، حتیٰ کہ بعض نصرانی علماء سے بھی انہوں نے اس مد میں کام لیا اور ان کو کرائے پر رکھ کر اجرت پر رکھ کے ان سے عربی زبان میں فلسفے کو منتقل کرایا جو فلسفے کو سمجھتے تھے۔ اور ایک قول میں کہ خالد بن یزید سب سے پہلے شخص ہیں۔ اب فلسفہ یونانی زبان میں تھا، اور یونان یہ روم کا وہ شہر ہے، آج ہمارے موجودہ ترکی کے ساتھ لگتا ہے، جو یونان بن یافث بن نوح کی طرف منسوب ہے، نوح علیہ السلام کے پوتے، ان کی طرف یہ شہر منسوب ہے، اور وہیں سے یہ فلسفہ چلنا شروع ہوا جو قبل از عیسیٰ علیہ السلام، قبل از مسیح، وہاں پہ یونانی علماء تھے اور انہوں نے اس فلسفے کی بنیاد رکھی۔ خالف فیہ الشریعہ، مسلمان علماء نے فلسفے کو سیکھنے کے بعد جن چیزوں میں شریعت سے فلسفہ باہم متصادم تھا، مخالف تھا، ٹکرا رہا تھا، ان چیزوں میں مسلمان علماء نے ان پر رد کرنا شروع کیا۔ حاولوا، محاولت سے ہے یعنی طلب کرنا، کوشش کرنا، انہوں نے ایک کوشش کی، اور باب مفاعلہ سے ہیں تو انہوں نے محاولت یعنی طلب کی اور فلسفے پر رد کرنا شروع کیے۔ تو فلاسفہ کے نظریات تقریباً 20 نظریات تھے، جن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحافت الفلاسفہ لکھ کر ان کی تقلید کی ہے 17 نظریات میں، کہا کہ یہ ان 17 نظریات میں اور مسائل میں یہ مبتدعہ ہیں اور فاسق ہیں۔ بدعہم فی 17 مسئلہ، ان میں انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر بدعت کا فتویٰ صادر فرمایا، جبکہ وہ کفرہم فی 3 اقوال میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ کو کافر جانا ہے، ان پہ کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، اور وہ 3 اقوال کون سے ہیں؟ فلاسفہ کا یہ کہنا کہ عالم قدیم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے، عالم بھی قدیم ہے، اور فلاسفہ کا اللہ تعالیٰ کو کلیات کے علم ہے، جزئیات کے علم نہیں ہے، تو فلاسفہ کا یہ کہنا بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم بالکلیات ہیں، عالم بجزئیات العالم نہیں ہے، یہ بھی کفریہ قول ہے۔ اور نمبر 3 فلاسفہ کا حشر اجساد کی نفی کرنا، کہ ہمارے جسم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو یہ بعث بعد الموت بحشر الاجساد، اس کا انکار کرنا۔ تو ان 3 اقوال میں فلاسفہ کی تکفیر کی گئی، اور یہی 3 اقوال ہیں فیما خالف فیہ شریعہ، جو شریعت سے متصادم ہیں۔ تو متکلمین علماء نے فلسفے کو سیکھنے کے بعد ان 3 اقوال میں بالخصوص فلاسفہ پر رد کیا۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، عالم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے، جزئیات کا نہیں، یہ بات کفریہ ہے، اللہ تعالیٰ جزئیات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 3، حشر بالاجساد پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ ہمارے جسموں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور ہمیں نئی زندگی دیں گے، اور بعث بعد الموت اور پھر معاد کا جو عقیدہ ہے قیامت کا، یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور فلاسفہ کا نظریہ شریعت سے ان چیزوں میں مخالف تھا، تو متکلمین نے ان پر رد کیا۔ باقی فلاسفہ کی کچھ 17 مسائل ہیں جو ان کو بدعتی بناتے ہیں اور ان کو فاسق بناتے ہیں، لیکن کفر کی حد تک نہیں پہنچ جاتے۔ فخلطوا بالکلام، یہاں سے متکلمین کا فلسفہ مختلط ہو گیا، اور وہ بہت ساری فلسفیانہ مباحث سے مل گیا،
اور علماء نے اس کو ملایا، فلسفہ کیوں سیکھا؟ لیتحققوا مقاصدها، تاکہ وہ فلسفے کی مباحث کو جانچیں، اس کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس کی حقیقت پر مطلع ہوں، فیتمکنوا من ابطالها، اور وہ اس کے رد کرنے پر قادر ہوں، ان فلسفیانہ مباحث کو باطل کرنے پر ان کی قدرت ہو اور تمکین ہو۔ وَهَلُمَّ جَرًّا، یہ ہلم جرًا یہ کیا ہے؟ اس میں بصری اور کوفی نحوی علماء کا باہم اختلاف ہے۔ بصرہ کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہاء تنبیہ اور لمہ سے مرکب ہے، ہا لمہ، ہا لمہ، ہا کا الف حذف کیا گیا اور ہا کو لمہ سے ملا دیا تو ہلمہ بن گیا، اختصاراً ہا کے الف کو حذف کر کے اس کو لمہ سے ملا دیا، اور معنی اس کا کیا بنا؟ جمع کرنے کے۔ تو ہلمہ کا مطلب یہ ہوا اجمع نفسک الینا، ہلمہ اجمع نفسک الینا۔ جبکہ کوفہ کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہاء تنبیہ اور لمہ سے مرکب نہیں ہے، بلکہ یہ حل اور امہ سے مرکب ہے۔ حل الگ ہو گیا اور امہ الگ ہو گیا، اور امہ یہ امن سے امر کا صیغہ ہے، اور پھر حمزہ وصلیہ کو حذف کر کے اس کے ضمے کو ما قبل کے ساکن یعنی لام کی طرف منتقل کر کے دونوں کو ملا دیا، امہ کا حمزہ حذف ہوا، اس کا ضمہ لام کو مل گیا اور دونوں مل گیا آپس میں تو ہلمہ بن گیا، اور ان کا مطلب کیا ہے؟ قصد کرنا۔ امہ امن سے ہے، قصد کرنے کے معنی میں، اور یہ اس طرح حمزہ حذف ہو کر اس کا ضمہ لام کو ملا اور ہلمہ بن گیا، تو یہاں پر یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَهَلُمَّ جَرًّا، یہ جرًّا سے مراد یہاں پر جر یعنی حصی جر مراد نہیں ہے کہ ہم حسن آگے چلنا شروع ہو جائیں، بلکہ یہاں پر کسی بھی شے پر استمرار اور مداومت مراد ہے، کسی شے پر یہاں تعمیم مراد ہے، استمرار اور مداومت کی جو پیچھے ابحاث چل رہی ہیں اسی طرح یہ کام چلتا رہا اور ہوتا رہا۔ تو ہلم جرًا یہ پورا جملہ علماء معقول اس وقت بیان کرتے ہیں جب ما قبل کے مفہوم کی عدم نہایت کو بیان کرنا چاہیں۔ ما قبل جو ان کا مفہوم تھا اس کے مطابق یہ کام چلتا رہا اور اس کی نہایت نہیں تھی، یعنی ما قبل کے جو کام تھا پیچھے فلسفہ متکلمین کی کلام سے ملتا رہا یا علم الکلام فلسفے سے ملتا رہا، تو ما قبل کے یہ کام عدم نہایت کو تھا، یعنی اس کی نہایت نہیں تھی اور یہ کام یوں چلتا رہا اور چلتا رہا اور ہوتا رہا، تو اس میں تعمیم مراد ہے اور جرن سے مداومت مراد ہے، حسی چلنا مراد نہیں ہے۔ إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات والرياضيات۔ اب یہ فلسفے کو حکمت بھی کہتے ہیں، تو حکمت طبیعیہ اور الہیہ اور حکمت ریاضیہ، یا فلسفہ طبیعیات اور فلسفہ الہیات اور فلسفہ ریاضیات، ان میں کیا فرق ہے؟ تو حکمت طبیعیات وہ حکمت یا وہ فلسفہ ہے جو ذہن میں اور خارج میں دونوں میں مادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی جسم کو متصور کریں تو ہمارے دماغ میں بھی جسم کے لیے ایک ہیئت اور ایک شکل آئے گی، گوشت پوست سے مرکب ایک شکل ہمارے ذہن میں آئے گی، اور خارج میں بھی وہ چونکہ طبیعی چیز ہے تو ذہن میں بھی اور خارج میں بھی دونوں میں مادے کا احتیاج ہے۔ تو فلسفہ طبیعیہ یعنی ذہن میں اور خارج میں دونوں میں جسم کا احتیاج ہو، جیسے مادے کا احتیاج ہو، جیسے ہمارا جسم وغیرہ یا انسان کی جسم یا کوئی اور چیز ہم لے لیں، درخت ہے یا نباتات ہیں یا اسی طرح سے جمادات ہیں، تو یہ سارے جسم ہیں، اور ہمارے ذہن میں بھی اور خارج میں بھی ان کے لیے ہم مادے کا اس بات کرتے ہیں، تو یہ فلسفہ طبیعیہ ہوا۔ فلسفہ الہیہ کیا چیز ہے؟ کہ ذہن میں اور خارج میں دونوں میں مادے کا احتیاج نہ ہو۔ جب ہم تصور الہ لاتے ہیں ذہن میں تو مادہ نہیں آتا، اور خارج میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی مادے کے محتاج نہیں ہیں، مادے سے پاک ہیں، اللہ تعالی بلا زمان اور بلا مکان موجود ہیں، اور اللہ تعالی کو جسم یا مادے کی احتیاج نہیں ہے۔ تو فلسفہ الہیہ بالکل طبیعیہ کا مخالف ہوا، ذہن اور خارج دونوں میں مادے کا احتیاج نہ ہو۔ وخاب الریاضیات، فلسفہ ریاضیہ کیا چیز ہے؟ حکمت ریاضیہ یہ ہے کہ خارج میں احتیاج الی المادہ ہو، ذہن میں مادے کی حاجت نہ ہو، جیسے کبرا وغیرہ، ہم کسی چیز کے بڑے ہونے کو چھوٹے ہونے
تصور میں لے کر آتے ہیں تو ذہن میں ہمیں مادے کی احتیاج نہیں ہوتی، لیکن خارج میں جب ہم ریاضیات کو لے کر آئیں تو وہاں پر ہمیں مادے کی احتیاج ہوتی ہے. حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة، یہاں تک کہ علم الکلام قریب ہو گیا کہ وہ فلسفے سے متمیز یا جدا واضح نہیں ہو سکتا تھا، ممتاز نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ مشتمل نہ ہوتا سمعیات پر. تو پتہ یہ چلا کہ چونکہ وہ نقلی علوم پر اور شرعی مباحث پر مشتمل تھا، نبوات ہیں اور سمعیات ہیں، ملائکہ ہیں، ان علوم پر چونکہ وہ مشتمل تھا اس لیے یہ فلسفے سے ممتاز ہو گیا اور جدا ہو گیا، وگرنہ ریاضیات اور طبعیات وغیرہ یہ اور الہیات کی مباحث علم الکلام میں بھی آ گئیں اور فلسفے میں بھی آ گئیں. لیکن سمعی مباحث جو ہیں، جو منقولہ محضہ ہیں، سمعی مباحث جو ہم نے سنی ہیں، وہ عقلی نہیں ہیں، وہ نقلی مباحث ہیں. تو وہ تو صرف ظاہر بات ہے کہ وحی سے ان کا تعلق ہے اور وہ علم الکلام کا خاصہ ہے، وہ فلاسفہ کا وظیفہ نہیں ہے. تو علم الکلام اب فلسفے سے سمعی مباحث کی وجہ سے ممتاز ہو جاتا ہے. وهذا هو کلام المتاخرین، اور یہ متاخر متکلمین کا کلام ہے. اب جا کے وہ فلسفیانہ مباحث کے ہوتے ہوئے بھی علم الکلام جدا ہو گیا اور ممتاز ہو گیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.